السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج ہم 4 صنعتوں کے بارے میں پڑھیں گے. صنعت تضاد اور اس کی 2 اقسام، صنعت تضاد ایجابی اور تضاد سلبی. دوسری صنعت اشتقاق اور تلمیح کا فرق. تو پہلی صنعت ہے صنعت تضاد. صنعت تضاد وہ صنعت ہے جس میں شاعر 2 یا 2 سے زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے معانی میں تضاد پایا جاتا ہے. اس کی آگے 2 اقسام ہیں جن میں سے زیادہ مشہور تضاد ایجابی ہے اور لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں زیادہ یہی آتی ہے، لیکن دوسری تضاد سلبی جس کا دوسرا نام سلیس بھی ہے یہ بھی آ سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں تضاد ایجابی سے کیا مراد ہے. یہ وہ قسم ہے جس میں الفاظ متضاد استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں نہ نہیں آتا، یعنی حرف نفی نہیں آتا، اس میں منفی کا لفظ نہیں آتا. جبکہ تضاد سلبی یا سلیس میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک ہی مادے یا مصدر سے بنے ہوتے ہیں لیکن ان کو منفی بنانے کے لیے، ان کو متضاد بنانے کے لیے لفظ نہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا امیر اللہ تسلیم، ان کا شعر ہے: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں صبح شام یہ متضاد الفاظ ہیں لیکن ان میں لفظ نہ استعمال نہیں ہوا، یعنی لفظ نہ استعمال کے بغیر یہ متضاد ہیں. تو یہ تضاد ایجابی ہے. اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں. قلندر بخش جرت، ان کا شعر ہے: گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے. اب اس میں مرنا جینا اور آنا جانا صنعت تضاد کا 2 بار استعمال ہوا ہے. تو اب دوسری قسم دیکھتے ہیں تضاد سلبی یا سلیس. یہ وہ قسم ہے جس میں متضاد بنانے کے لیے لفظ نہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ناصر رضا کاظمی کا شعر ہے: یہ رات تمہاری ہے چمکتے ہوئے تارو، وہ آئیں نہ آئیں مگر امید نہ ہارو. اب اس میں آئیں نہ آئیں یہ آنا مصدر سے ہے لیکن اس کا متضاد بنانے کے لیے آئیں ہی کے ساتھ نہ لگا دیا گیا ہے. آئیں نہ آئیں، اب یہ دونوں متضاد بن گئے. تو یہ تضاد سلبی یا سلیس ہے. اب یہ شعر جو ہے میر انیس کا ہے: جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ اکثر لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں آتا ہے. تو بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں صنعت تضاد کتنی بار استعمال ہوئی ہے، یعنی متضاد الفاظ کتنے ہیں اس میں. تو کہیں پر 2 لکھا ہوا ہے، کہیں پر 3. اس کا درست جواب 3 ہے. لیکن متضاد الفاظ ڈھونڈتے ہوئے بھی امیدوار غلطی کرتے ہیں. مثلا وہ آ اور جا ان کو متضاد بناتے ہیں، حالانکہ یہ تضاد سلبی کی مثال ہے جس میں لفظ نہ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں آ اور نہ آ، یعنی آ کے اور نہ آئے، یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں. یہ اور ادھر جا اور نہ جا یہ آپس میں متضاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر آ کو نہ جا، یہ آپس میں اس طرح متضاد ہم نہیں بنا سکتے. یہ آ اور نہ آ، جا اور نہ جا یہ آپس میں متضاد ہیں. ایک بار یہ 2 یہ ہو گئے، اور بڑھاپا اور جوانی ایک بار یہ، تو یہ اس طرح 3 بنتے ہیں. صنعت اشتقاق یہ وہ صنعت ہے جس میں ایسے الفاظ جمع کیے جاتے ہیں جن کا مصدر یا مادہ ایک ہوتا ہے. مثلا دلہن بیگم شاعرہ کا نام ہے جس کا شعر ہے: دن کٹا فریاد سے اور رات زاری سے کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کتنی خواری سے کٹی. تو اس میں دیکھیں کٹا، کٹی، کٹنے، کٹی، کٹی، یعنی یہ 5 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا مادہ ایک ہے. اسی طرح یہ دوسری مثال ہے، یہ مرزا غالب کا شعر ہے:
اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو اس میں دیکھیں شہود، شاہد، مشہود، مشاہدہ، یہ 4 لفظ، ان کا مادہ اور مصدر ایک ہے۔ آگیا جی صنعت تلمیح اور تلمیع، ان میں یہ ایک ایک حرف کا فرق ہے ادھر نام میں نا، تو یہاں سے امیدوار دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ان کو ایک سمجھ لیتے ہیں، تو ان میں فرق ہے۔ صنعت تلمیح کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں دور سے اشارہ کرنا۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو کسی آیت، حدیث، روایت، قصہ، کہانی، فنی اصطلاح، علمی اصطلاح، اس کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اب عام طور پر اس کو آسان سمجھا جاتا ہے اور اس میں فنی اصطلاح اور علمی اصطلاح شامل نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ بھی ان میں شامل ہیں، اس کی مثال بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اس میں یہ آتش نمرود، یہ 2 لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جنہیں ہم تلمیح کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ یاد آتا ہے کہ نمرود نے ان کو آگ میں پھینکوا دیا۔ تو اگر 1 یا 2 ایسے لفظ استعمال ہوں جن سے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے تو وہ صنعت تلمیح ہے۔ اب یہ میر حسن کا شعر ہے، نظر کی جو تسدیس و تسلیس پر، تو دیکھا کہ ہے نیک سب کی نظر۔ اب یہ تسدیس اور تسلیس یہ دونوں علم نجوم کی اصطلاحیں ہیں۔ تسدیس ہے 2 سیاروں میں 60 ڈگری کا فاصلہ، اور یہ 120 ڈگری کا فاصلہ 2 سیاروں میں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں ایسی اصطلاحیں ہیں جو علم نجوم کی ہیں، فنی اور علمی اصطلاحیں ہیں۔ تو اب اس کو بھی بحر الفصاحت کے مصنف نجم الغنی رامپوری، انہوں نے اس کو شامل کیا ہے تلمیح میں، علمی اور فنی اصطلاح کے طور پر۔ تو یہ تلمیح، اس کا مطلب ہے ایک ہی شعر میں 2 زبانوں کو جمع کرنا۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، دھوپ کی تابش آگ کی گرمی، واقعنا ربنا عذاب النار۔ اب یہ پہلا جو مصرع ہے، مصرع اولا، یہ دھوپ کی تابش آگ کی گرمی، یہ اردو میں ہے، اور مصرع ثانی واقعنا ربنا عذاب النار، یہ عربی میں ہے۔ تو اس طرح اردو اور عربی یہ 2 زبانیں جمع ہو گئیں، تو یہ صنعت تلمیح ہے۔ بہت شکریہ۔